چلیں اب تھوڑا سا اس کو دوسرے وہ جو میں نے جو کویسچن ایک اوپر چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بعد میں پوچھتا ہوں. جو کچھ بلدیاتی الیکشن کے اندر ہوا، پولنگ ڈے والے دن ہوا، پولنگ ڈے کے نیکسٹ ڈے ہوا، اس کے نیکسٹ ڈے ہوا، پھر اس کے اگلے ہفتے ہوا، میئر کے الیکشن تک جو ہوا، میئر کے الیکشن والے دن ہوا، اس پورے سینیریو کو عوام بہت ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، لوگ انوالو تھے، نیوٹرل لوگ انوالو تھے اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر. جب اس پورے پروسیس سے ہوتے ہوئے ایک طرف حافظ صاحب لوگوں کو امید دے رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اب جو ہے وہ میئر جماعت اسلامی کا آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی ساتھ آ گئی ہے، ان کے میرے خیال سے 40-42 کوئی چیئرمین بھی تھے شاید، وہ ان کے ساتھ ملا کر حافظ صاحب نے نمبر بھی بتایا تھا، 191 192 کا نمبر بن رہا تھا. وہ سب حافظ صاحب بتا رہے ہیں، لوگ امید سے بالکل بھر گئے، یہاں تک امید پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور میئر کے الیکشن والے دن سب کچھ بلینک، وائپ آؤٹ، 30 لوگ غائب، پھر بھی الیکشن میئر کا ہو رہا ہے اور مرتضی وہاب میئر بن جاتے ہیں. لوگوں کا اعتماد اس سسٹم سے اٹھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ امید حافظ صاحب دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب جو عام آدمی ہے اس کا سوال، جب میں اگین وہی بات کر رہا ہوں، یہ جو سارے سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں جو عام رپورٹنگ کے دوران یا سرویز جو ہم پبلک سرویز اکثر کر رہے ہوتے ہیں ان کے دوران لوگ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات ہم نے نکال کر، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی ہم آپ کے سامنے کریں کہ کس طرح سے چیزیں اب آگے مستقبل میں ہونے والی ہیں. تو اب عوام کو امید کیسے ملے گی الیکٹورل پروسیس کے اوپر، کوئی اعتماد کیسے کرے گا؟ ٹرن آؤٹ 25% تھا، اس کے اندر اپنے سب ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھئی آخری رات تک کوشش ہو رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ٹرن آؤٹ کم ہوا. لیکن اس سارے سینیریو کے بعد لوگ ووٹ ڈال دیں، اب کیسے نکلیں گے عام انتخابات؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں لوگوں کو نا ماضی میں لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، 2001 سے 2005 تک سٹی میئر کون تھے؟ نعمت اللہ خان صاحب. نعمت اللہ خان صاحب. ٹھیک ہے، نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یو سی چیئرمینس کی کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، ہارڈلی 30-40 یو سی چیئرمینس تھے، جن کو ناظم کہتے تھے، جن کو آپ سٹی یو سی ناظم کہتے تھے. نعمت صاحب نے جب سٹی میئر کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے 5 سال میں شہر کا نقشہ ایسا بدل دیا کہ میئر جو ورلڈ بینک کی رینکنگ تھی پورے ورلڈ کے میئرز کی، اس میں نعمت صاحب کا 8th رینک تھا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے، اور یہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے 2005 سے لے کے اور 2022 تک کا، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 17 سال کا گیپ ہے. اس کے اندر چیزیں دوبارہ خراب ہو گئیں. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو لوگوں کے لیے امید افزا ہو. ٹھیک ہے، اب ان 17 سال کے گیپ کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو عام عوام نے اتنا بڑا اعتماد دیا کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ سمجھ لیں 30-40% سے آپ 50-60% پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے. تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں مطلب کامیابی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو کامیابی ابھی ملی ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ تھوڑی سی محنت اور کریں اور لوگوں کی امید کو ہم انٹیکٹ رکھیں، برقرار رکھیں، ان کو اور امید دلائیں، تو ہم اس سے بڑی کامیابی لیں گے. ہمیں اندازہ ہے، دیکھیں کسی بھی سسٹم کو توڑ کر اس سسٹم کے اندر آپ کوئی نئی چیز اگر شامل کریں تو اس سسٹم کے بیریئرز آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ تو ایک نیچرل، یہ کرپشن ہے اور یہ ساری پیپلز پارٹی کی پوری مشینری ہے، سندھ حکومت ہے، یہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ 30-35 سال سے ہے. لیکن اسی کے اندر سے آپ کے لیے راستہ بنانا، عوامی دباؤ کی وجہ سے الیکشن کو کروانا ہی ان کے لیے مطلب فائدہ مند ہوا کہ وہ رک نہیں سکے کہ ہم الیکشن کو ملتوی کریں. ٹھیک ہے، عوام نے ایک اتنی بڑی سرگرمی دکھائی اور حافظ صاحب کی جو کیمپین تھی اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو تو بہت حوصلہ ملا. اور یہ عوامی دباؤ ہی تھا جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکے، ان کو کروانے پڑے الیکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جو امید دلائی جا رہی ہے، عوام اس امید کے ساتھ زندہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں سوال کا آخری والا جز دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا نا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، باہر نکل کے ووٹ ڈالنے کے باوجود بھی آئے وہی لوگ، تو اب عام لوگوں کا سوال یہ ہے اصل میں
یہ جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں نا آپ سے یہ بات، یہ عام لوگوں کا بڑا فرسٹریشن سے بھرا ہوا سوال ہوتا ہے، بھائی فائدہ کیا ہے ووٹ ڈالنے کا؟ عام آدمی ایسے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ فائدہ کیا ہے ووٹ ڈالنے کا؟ وہ جب آنا ہی انہوں نے ہی ہے تو پھر جب یہ سسٹم ہی پورا گل گیا ہے تو پھر ووٹ ڈالنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی، اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ اپنی منصوبہ بندی کریں. لوگ تو ہیں اصل میں، دیکھیں لوگ بہت زیادہ پیسے ہو کے سوچنے لگ جائیں نا تو وہ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن مایوسی کا تو علاج تو صرف یہی ہے کہ آپ ان کو امید دلائیں، ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو جمع کر کے دکھائیں کہ یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں کہ آپ نے کیا ہے. اور جو کنٹرول نظام ہوتے ہیں اس کے اندر ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی جو بیسک رائٹس ہے، یعنی ووٹ کا جو رائٹس ہے، اس کو غیر اہم کر دیا جائے ان کی نظر میں. ابھی اگر 25% کاسٹنگ ہوئی ہے اور قومی انتخابات میں لوگ یہ طے کر لیں کہ کاسٹنگ 40 اور 45% ہو جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے نیشنل الیکشن کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جتنا یہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا جائے گا لوگوں میں یہ مایوسی ہوگی کہ اپنے رائٹ کے لیے لوگ ایک دن کے لیے ووٹ بھی دینے نہ نکلیں تو پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بجلی کا رونا روئیں، پانی کا رونا روئیں، مسائل کا رونا روئیں، انفراسٹرکچر کا رونا جو ووٹ ڈالنے نہ نکلیں، جو ووٹ ڈالنے نہ نکلیں. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رائٹ ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور اپنی ایمانداری سے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ووٹ ڈالا ہے، ایماندار، یعنی آپ ایک مثال لیں، آپ کا ایک آفس ہے، ٹھیک ہے. اس آفس کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کوئی ہائرنگ کرتے ہیں تو اس کی کیپیبلٹی دیکھتے ہیں، اس کا ایک انٹرویو کرتے ہیں، بیسکس اس کی دیکھتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں. آپ کسی خدا نخواستہ چور، بے ایمان یا کسی کی کوئی ریپوٹیشن ایسی، اس کو تو آپ اپنے آفس میں بھی نہیں رکھتے. آپ 10-15 لوگوں، ایک سیٹ کے لیے 10-15 لوگوں کی انٹرویوز کرتے ہیں ایک ہائرنگ کے لیے. تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب آپ اپنی ایک دکان میں ہیں، اپنے ایک آفس میں آپ یہ کام نہیں کرتے اور آپ شہر کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیں. ابھی صوبائی اسمبلی کے مزے کا خیز بات ہے. تو آپ یہ تو ایک عام فہم بات ہے جو آپ کسی عام آدمی کو بھی کہیں گے تو اس کے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. ابھی اگر جنوری میں منتھ کا اعلان ہوا ہے، ڈیٹ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، تو صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ 2.5 سے 3 لاکھ ووٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر آپ کا ٹرن آؤٹ 30% رہتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 80,000 سے 1 لاکھ ووٹس آپ کو درکار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کی پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہماری یوسیز میں جو ہمیں ووٹ ملے ہیں ہم اس کو کس طرح انٹیکٹ رکھیں اور اس کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ ٹارگٹ کر کے ہم انشاءاللہ، ہمارے جنا ٹاؤن میں 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹس آ رہی ہیں اور 1 قومی کی سیٹ آ رہی ہے. تو ہم تو بھرپور کوشش کریں گے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملائیں اور عوام کے مسائل کو ساتھ لیتے ہوئے ان کو حل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم قومی اور صوبائی میں بھی بہت ایک اچھا بریک تھرو دیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام کی جو ہے نا عام طور پہ شکایت یہ ہوتی ہے، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا ان سے شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا منتخب ہو جاتے ہیں، منتخب ہونے سے پہلے بڑے کام کروا رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ جو ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں، الیکشن آیا، ہوا چلی، سب نکل پڑے، کام کروا رہے ہیں یہ وہ. آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی عوام کو امید دلائی، لوگوں کی کام بھی کیا، ساری چیزیں آپ نے، لیکن یہ بھی بتایا کہ آپ لوگ اب بھی میدان میں موجود بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کی شکایت عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ یار منتخب ہو گئے، اب وہ نظر نہیں آتے، ملتے ہی نہیں ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ لوگ باقاعدہ بھی عوام کے اندر موجود ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے اپنی یوسی کے اندر کیا کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے؟ کیا یوسی کے اندر ہی لوگوں کو بلاتے ہیں؟ یوسی کی صورتحال کیا ہے؟ آیا کہ بڑی اچھی سی بنی بھی کوئی عمارت ہے جس کے اندر لوگ آئیں، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ یا پھر وہ جو ہم جو ویژوالائز کرتے ہیں کہ حکومتی ادارہ ہے تو پھر تو برا حال ہوا ہوگا. بالکل ایسے ہی حال ہے. اور ہماری امیجنیشن ٹھیک ہے؟ آپ کی امیجنیشن بالکل ٹھیک ہے. ہماری یوسی کا باقاعدہ آفس جو ہے، جو ابھی ہمیں ملا ہے، اس میں باقاعدہ 2 کمرے ہیں صرف، اور اس میں 1 کمرہ ہمارے استعمال میں اور 1 کمرہ UC 9 کے استعمال میں. ٹھیک ہے. اوکے. وہاں پر کوئی پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب وہاں کے لوگوں سے، جو اسٹاف سے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ چیئرمین صاحب تو کبھی کبھار آتے تھے اور وہ گھر سے بیٹھ کے یوسی چلاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یوسی کا نظام کیا چلتا تھا، جو اس سے پہلے والا جو سیٹ اپ تھا اس میں. ٹھیک ہے. اور ہماری جو UC 11 ہے اس میں جو سابق میئر تھے اپنا وسیم اختر صاحب، ان کی سیٹنگ تھی، کیونکہ وہ بعد میں سٹی میئر بن گئے تھے
تو اس کے بعد یہ آفس ہمارا خالی ہو گیا تھا اور یہاں پر ان کے کوآرڈینیٹر بیٹھتے تھے. ٹھیک. تو سرکاری عمارتوں کا تو حال وہی ہے. ہم نے یہ باقاعدہ ٹاؤنس کے کوآرڈینیشن سے ہم اپنی ایک یو سی کا باقاعدہ آفس بنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم پھر باقاعدہ پراپر لوگوں کی سٹنگ بنائیں گے. ابھی جو ہم نے فی الحال نظام بنایا ہے یو سی کے اندر, ہم نے 3 میٹنگ پوائنٹس بنائے ہیں جن کو ہم نے یو سی کے سب آفیسز کا درجہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اپنی صرف اپنی یو سی 11 کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور باقی ہماری جتنی یو سیز ہیں جہاں پر ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکے ہیں, جینا ٹاؤن میں 5 یو سیز, وہاں پر ہم نے ہر جگہ پر ایک کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے جو ٹاؤن کا کوآرڈینیٹر ہے, اور وہ وہاں پر عوامی مسائل کے لیے موجود ہوتا ہے, ان کی شکایت نوٹ کرتے ہیں اور پھر ٹاؤن کے ذریعے وہاں پر چیزوں کو سالو کرواتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. میں نے اپنی یو سی 11 میں 4 اسپاٹس ایسے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر میں مختلف اوقات میں بیٹھتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں نے اپنی یو سیز میں مختلف مساجد طے کی ہیں جہاں میں باقاعدہ نماز فجر کی ایک جگہ پر, ظہر, عصر. زبردست. تو اس کے بعد آپ عوام کی شکایات بھی سنتے ہیں وہاں پر, یعنی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میں اس نماز میں یہاں پر ملوں گا. رائٹ. زبردست. تو یہ ایک میری کوشش ہے, اور ہم نے اپنے جماعت کے نظم میں بھی یہ طے کیا تھا کہ ہم اس طرح اس چیز کو مینیج کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.